بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کون ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے 3 اہم مخلوقات ہیں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جن میں انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور فرشتے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ ان تینوں کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان اور جنات میں نفس پرستی اور خواہش نفس کا مادہ پیدا کر کے ان کو اپنی مرضی اور رائے کے اظہار کی مرضی بھی دے دی تاکہ اللہ ان کی آزمائش کر سکے، جبکہ فرشتے اللہ کی خاص مخلوق ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہ خدا کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، یا یوں کہہ لے کہ وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، اور سدرۃ المنتہا جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، وہ وہاں سے اپنے رب کا حکم وصول کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مصعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے منہ سے ادا ہونے والے سب سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ نہیں کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے عجائبات عظمت میں سے چوتھے پردے پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک مقرب فرشتے ہیں۔ ان کا نام ناموس اعظم میں گنا جاتا ہے۔ ان کے بہت سے نام ہیں جن میں روح القدس، روح الامین اور وحی کا فرشتہ شامل ہیں۔ یہودیت میں میکائیل، جبرائیل، عزرائیل اور اسرافیل کو خاص اہمیت حاصل ہے، مگر ان چاروں میں سے جبرائیل علیہ السلام یہودیت اور عیسائیت کی تحریروں میں عام پائے جاتے ہیں۔ ربی ڈیوڈ کوپر کی کتاب انرنگ اینجلز کے مطابق جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے تھے جن سے گناہ گاروں، شر پسندوں اور عمرہ کو تباہ کرنے کا کام لیا گیا، لیکن بعض تحریروں میں میکائیل کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہودی داستانوں کے مطابق طوفان نوح کے وقت جس شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، تم طوفان سے پہلے تمام جانوروں کی جوڑی کشتی میں سوار کر لو، وہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ جس قوت نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو مارنے سے روکا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اس جلیل القدر فرشتے کی بات کی جائے تو ان کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور انبیاء اکرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ روایت کے مطابق فرشتوں کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور سب فرشتے حتیٰ کہ اسرافیل اور دوسرے مقرب فرشتے قیامت سے پہلے مر جائیں گے۔ ملائکہ کی موت سے مراد ہے کہ روح کا ان کے جسم سے نکلنا، ان کی کارکردگی کا ختم ہو جانا۔ اس لیے مختلف روایات اور احادیث کے مطابق اللہ کی پہلی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر زمین اور آسمان کو تخلیق کیا گیا اور پھر ملائکہ کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے مجھے، پھر زمین و آسمان کو بنایا اور پھر ملائکہ کو تخلیق کیا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر جائیں گی، علاوہ ان کے جن کو رب نے بچانا ہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، فرشتے اس سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا جبرائیل، میرے خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً ان تک پہنچو۔ دوسری مرتبہ
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر بٹھا کر وہاں تک پہنچاؤ۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو کافروں نے شہید کر دیا تھا تو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ میرے محبوب کا خون زمین پر نہ گرنے دینا، اگر یہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک یہاں پر کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتوں میں ہیں۔ آپ اللہ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء تک پہنچاتے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وحی لے کر آتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج آسمان پر آپ کی استقبال کی تیاریاں شروع ہیں۔ اللہ نے جہنم کے دروغوں کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی روح آسمان پر تشریف لا رہی ہے، اسی اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دو۔ اور جنت کو حکم دیا ہے کہ تم سب اپنی تہذیب و آرائش کر لو، اور تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے صف در صف کھڑے ہو جائے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بشارت دے دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائی جائے گی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں اس پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں امت محمدی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔